أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ملعونين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الدعاء سلاح الانبیاء. صلوات پڑھ لیجئے بلند آواز سے. خالق کائنات ہم سب کی اس حاضری کو قبول و مقبول فرمائے. صدیقہ کبریٰ فی العالمین، شفیع روز جزا، سیدہ طیبہ طاہرہ، مادر حسنین کریمین، ہماری اس عزاداری کو قبول فرمائے. بانیان مجالس کی توفیقات خیر میں اضافہ ہو. مالک ان کے مرحومین کے درجات کو بلند فرما. تمام حاضرین جو دل میں حاجات رکھتے ہیں تو علیم بعزت الصدور ہے، ان کی دعاؤں کو قبول فرما. انتہائی اختصار کے ساتھ صرف حاضری لگوانے کے لیے سعادت حاصل کی. چند چیزیں ذہن میں رکھیے. جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، اس دور کو پہچاننا، اس کے تقاضوں کو سمجھنا، اس کے مطابق پیغام حسینیت کو سننا، سمجھنا، عمل کرنا اور دوسروں تک پہنچانا ہم سب کی ذمہ داری ہے. مجالس اس لیے ہوتی ہیں تاکہ ہر دور کے تقاضوں کے مطابق جو بھی حالات ہیں اس میں زندہ رہنے کے لیے ائمہ معصومین علیہم السلام نے ہمیں اپنی سیرت سے کیا سبق دیا ہے. ہمیں ان حالات میں ان کی سیرت سے سبق حاصل کرتے ہوئے نہ صرف زندہ رہنا ہے بلکہ دنیا کو پیغام حیات دینا ہے، دنیا کو پیغام حسینیت پہنچانا ہے، دنیا کو یہ بتانا ہے کہ اگر حیات ابدی چاہتے ہو تو در حسین پہ جھک جاؤ. جو بھی در حسین پہ جھکے گا حسین ابن علی کی طرح وہ زندہ جاوید ہو جائے گا. یاد رکھیے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا یہ فرمان ہے، العالم بزمانہ لا یحجم علیہ اللوابس. جو زمانے کے حالات سے باخبر رہتا ہے، حوادثات زمانہ اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. زمانے کا اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے. اگر ہمارے سامنے سیرت معصومین ہے تو ہر معصوم کی سیرت کا اس تناظر میں بھی مطالعہ کیجئے. کس دور میں انہوں نے زندگی گزاری، کن حالات میں وہ زندہ رہے، کیسے ظالموں کے ساتھ رہ کر آپ نے دین و مبین کی سربلندی کے لیے کام کیا. اور کوئی بھی دور ایسا نظر نہیں آتا کہ سن 61 ہجری کی شام غریبہ سے لے کر آج تک آزاداری کو روکنے والوں میں سے کوئی بھی کامیاب ہو سکا ہو. روکنے والے تباہ و برباد ہو گئے، تباہ و برباد ہوتے رہیں گے. حسین صرف مسلمانوں کا نہیں، حسین صرف شیعوں سنیوں کا نہیں ہے، حسین پوری انسانیت کا رہبر بھی ہے، امام بھی ہے. کوئی بھی دنیا کا انسان شرط یہ ہے کہ اس میں انسانیت پائی جاتی ہے. کیونکہ رسول اللہ کا فرمان ہے ایوہ الناس ھذا حسین فارف. اپنی گودی میں بٹھا کے مسجد نبوی میں صحابہ کرام کے مجمع کے سامنے رسول اللہ یہ لفظ ارشاد فرماتے ہیں، اے انسانوں
یہ حسین ہے جو میری گود میں ہے. فارفو اسے پہچانو، وتوقرو اس کی عزت توقیر کرو، ایسی عزت توقیر جس طرح اللہ نے اسے عزت دی ہے. اللہ نے حسین کو کیا عزت دی؟ دنیا میں بڑے شہید ہیں، شہدائے بدر کا بہت بڑا مقام ہے، شہدائے احد کا بہت بڑا مقام ہے، حمزہ سید و شہداء کہلائے شہدائے احد کے، بہت بڑا مقام ہے. لیکن جو مقام خالق نے حسین ابن علی کو عطا کیا ہے وہ کائنات میں کسی شہید کو حاصل نہیں ہوا. لوگ کہتے ہیں اب شہدائے بدر کا دن نہیں مناتے، بھئی ہم مناتے ہیں. کہتے شہدائے احد کا دن نہیں مناتے، بھئی ہم مناتے ہیں. جس شان و شوکت سے کربلا والوں کے دن مناتے ایسے نہیں مناتے. تو میرے بھائیوں، ایسا منانا یا نہ منانا میرے آپ کے اختیار میں نہیں ہے. خالق کا وعدہ ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. خدا جانے روز عاشور حسین ابن علی، حسین ابن زہرا نے خدا کو کس انداز میں یاد کیا کہ قیامت تک ہر آنے والا دن حسین کی یاد کو پوری دنیا کے دلوں میں بٹھاتا بھی ہے، پہنچاتا بھی ہے، بیان بھی کرتا ہے، اور کربلا کی طرف متوجہ بھی کر رہا ہے کہ آؤ. اور میں یہ عرض کیا کرتا ہوں، جو مخالفت کرتا ہے اس سے ناراض نہ ہوا کرو. کیوں؟ اس لیے وہ بیچارہ تو ابھی انسانیت سے دور ہے. جس دن دائرہ انسانیت میں داخل ہو جائے گا رسول اللہ کے اس فرمان کو سمجھے گا، بے صحیح حسین کو پہچاننے کی کوشش بھی کرے گا. یاد رکھو، مظلوم کربلا کی عزاداری آسان نہیں ہے. امام حسین علیہ السلام دعا فرماتے میرے اللہ میرے شیعوں کو میری محبت کے امتحان میں کامیابی عطا فرما. لفظ شیعہ بھی کہہ رہے ہیں، امتحانوں میں پڑھنے کی خبر بھی دے رہے ہیں اور کامیابی کی دعائیں بھی مانگ رہے ہیں. تو لہذا عزاداری کو آسان نہ سمجھنا، ثابت قدم رہنا. اللہ کا وعدہ ہے کہ جنہوں نے کہا نا رب اللہ، اللہ ہمارا رب ہے، اور پھر اس پہ ڈٹ گئے تو ان کو نہ کوئی ڈر ہے نہ کوئی خوف ہے. اور یاد رکھیے عزاداری مظلوم کربلا نہ مجمع کی محتاج ہے، نہ خطیبوں کی محتاج ہے، نہ ذاکروں کی محتاج ہے. بس ایک مرتبہ کربلا کا رخ کر لو، مقام عظمت حسین کو پہچان لو، آنکھوں سے آنسو نہ آ جائیں تو اور کیا ہے. بس ایک ہی بات عرض کر کے اجازت چاہتا ہوں. ائمہ معصومین نے ہمیں ہر وقت کربلا کو یاد رکھنے کا حکم دیا ہے. نماز پڑھتا ہے نا ہر حسینی، کوئی حسینی بے نماز نہیں ہو سکتا. جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو سامنے کربلا کی پٹی رکھتے ہیں جسے سجدہ گاہ کہتے ہیں، جسے خاک شفا کہتے ہیں. یہ کربلا کی مٹی ہے، توجہ ہے نا. اب مجھے یہ بتاؤ، بہت سے علماء، بہت سے عزادار ایسے آج بھی موجود ہیں کہ مصلی پہ کھڑے ہو کر تکبیرۃ الاحرام کہنے سے پہلے کربلا کا رخ کرتے ہیں، حسین کو مخاطب کر کے کہتے ہیں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین، اے علی اصغر کے بابا تجھ پہ ہمارا سلام ہو. پوچھا کہ اسلام کیوں کرتے ہو؟ اگر حسین نماز پڑھ کر دکھاتے تو ہمیں نماز کہاں سے ملتی؟ آج یہ نمازیں ہیں تو حسین کے صدقے میں. اور پھر اس کے بعد میرے ساتھ چلنا، جب تکبیرۃ الاحرام کہتے ہو تو حکم نگاہیں سجدہ گاہ پہ رکھو. سجدہ گاہ کس چیز کی ہے؟ بولیں اونچا بولیں. کربلا کی. جب کربلا کی مٹی پہ آپ کی نگاہیں پڑیں تو ذہن کربلا جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ جی. رکوع میں جاؤ کربلا کی مٹی پہ نظر پڑے گی، سجدے میں جاؤ کربلا کی خاک پہ نظر پڑے گی. تو جو ہے میرے بھائیو، سجدے میں، رکوع میں، تشہد میں، سلام میں ایک ایک لمحہ آپ کی نگاہیں خاک کربلا پر ہیں. اور جب ایک مومن کی نگاہ خاک کربلا پہ پڑتی ہے اس کا ذہن فوراً کربلا چلا جاتا ہے. جب کربلا پہنچتا ہے حسین بھی یاد آتے ہیں، حسین کا علی اکبر بھی یاد آتا ہے، حسین کی سکینہ بھی یاد آتی ہے، حسین کی زینب کلثوم بھی یاد آتی ہے. ہو نہیں سکتا آنکھوں سے آنسو نہ بہیں، رونے کی چیخیں بلند نہ ہوں. فقہی مسئلہ ہے کہ نماز میں اگر آپ کو اپنا کوئی پیارا یاد آ گیا اور آنکھوں میں آنسو آ گئے تو نماز باطل ہو جائے گی. لیکن عزادارو اگر نماز میں حسین یاد آ جائے، حسین کی زینب کا پردہ یاد آ جائے، حسین کی سکینہ کے تماچے یاد آ جائے، علی اکبر کی جوانی یاد آ جائے، عباس کے بازو یاد آ جائے اور آنسو بہ نکلیں، چیخیں نکل جائیں، تو نہ صرف یہ کہ نماز کو کچھ نہیں ہوتا بلکہ نماز کی معراج ہو جاتی ہے.
نماز میں حکم ہے کہ حسین کو یاد رکھو، ہر لمحہ یاد رکھو۔ خاک شفا کی تسبیح آپ نے پڑھ لی، خاک شفا کی تسبیح پہ اس لیے تاکید ہے کہ کربلا یاد رہے۔ اور پھر ایک تسبیح پڑھنے کے بعد ایک سجدہ بجا لاتے ہو، جس سجدہ شکر کہتے ہیں۔ حکم ہے کہ پیشانی پہ سجدہ کرو، اگر پیشانی زخمی ہو نا حکم ہے دایاں سر رکھ کے سجدہ کر لو، دایاں رخسار زخمی ہو تو بایاں رخسار رکھ کے سجدہ کر لو۔ وزادہ بطول کے بیٹی پیشانی بھی زخمی تھی، دایاں پہلو بھی زخمی تھا، بایاں پہلو بھی زخمی تھا۔ خدا جانے زہرا کے بیٹے نے آخری سجدہ کس سے پہلو بدل بدل کے ادا کیا تھا، اس لیے ہمیں سجدہ شکر پہلو بدل بدل کے کرنے کا حکم دے کے ہمیں حکم دیا گیا حسین کے آخری سجدے کو فراموش نہ کرنا۔ مجلس میں آؤ خلوص نیت سے، عبادت سمجھ کے رو، جی بھر کے رو، یہ رونے کے لیے نہیں رونا آتا رو، نہیں رونا آتا اپنے دل و دماغ پہ زور ڈالا، کوئی گستاخی تو نہیں ہو گئی کہ آنسو نہیں آ رہے؟ جی تمہاری ان چیخوں پہ امام صادق علیہ السلام سلام پیش کرتے ہوئے نظر آتے۔ خوش نصیب ہے وہ شخص کہ جو اس صف عذاب پہ بیٹھتا ہے۔ رسول اللہ نے اس مجلس کی، اس مٹی کو، اس زمین کو جہاں عزاداری، جہاں مظلوم کربلا کا ذکر ہوتا ہے، فرمایا وہ زمین عام زمین نہیں رہتی، جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک جنت کا باغ بن جاتی۔ میرے بھائیو، دعا عبادت کا نچوڑ مغز ہے، دعا انبیاء کا ہتھیار ہے۔ جس مظلوم قیدی کا تذکرہ ہو رہا ہے، اس نے اس دعا کو بطور ہتھیار یزیدیوں کے خلاف استعمال کر کے قیامت تک لی دنیا کو پیغام دیا۔ اس دور میں جب یزید مسجد نبوی کو تباہ کر چکا تھا، خانہ کعبہ کو شہید کر چکا تھا، اصحاب قتل کر چکا تھا، اہل بیت کو قیدی بنا کے درباروں بازاروں میں گھما رہا تھا، اس وقت اہل بیت کا نام لینا جان گوانے کے مترادف تھا۔ لیکن دعا کے لبادے میں امام سجاد نے ایک دعا کے بند کے بعد اللہم صلی علی محمد و آلہ، اللہم صلی علی محمد و آلہ، اللہم صلی علی محمد و آلہ، بار بار یہ جملہ کہہ کے دنیا کو یہ پیغام دے دیا کہ میرا یہ پیغام یزید اور یزیدیت تک اور یزیدیوں تک پہنچا دو کہ اس کائنات میں اگر کہ درود و سلام کے لائے گے تو ہم محمد و آل محمد ہیں۔ یہ دعا ہتھیار کے طور پر ضرور دعا مانگا کرو، آل محمد کے در پہ بھکاری بن کے آیا کرو، ہر ایک کا واسطہ دیا کرو۔ یہ سارے باب الحوائج ہیں، خاص طور پر آج یہ کم سفر ہے، ہم سب بڑے آرام سے بیٹھے، ہماری بہنیں بیٹیاں پردے میں بڑے آرام سے، ذرا اپنے ذہنوں کو دڑاؤ بازار شام کی طرف۔ آج بطول کی بیٹیاں رسل بستہ خدا جانے کتنا پیدل چل کے درباروں اور بازاروں میں پہنچی۔ ذرا تھوڑے سے توجہ کے ساتھ ان جملوں پہ غور کرنا، جو زینب مدینہ سے مکہ، مکہ سے کربلا، شام غریبہ سے لے کر کوفہ، کوفہ سے لے کر مزار شام تک، خدا جانے کس طرح صبر و تحمل، جبل صبر، صبر کا پہاڑ بن کے چلتی آئی۔ جب آج بازار میں پہنچی تو یہ دعا کرتی ہے، اے میرے اللہ کاش میں یہاں پہنچنے سے پہلے مر گئی ہوتی، لوگ مجھے بھول گئے ہوتے، مجھے یہ منظر نہ دیکھنا پڑتا۔ اور جب بازار کے ہجوم میں بغیرتوں نے پتھروں کی برسات کر دی نا، علی اصغر کی ماں جناب رباب کے سر اقدس میں جب ایک پتھر لگا اور خون کا فوارہ پھوٹا تو جناب سجاد جیسے سید الصابرین نے یہ دعا مانگی تھی، میرے اللہ کاش میں مر گیا ہوتا، مجھے آج یہ منظر نہ دیکھنا پڑتا۔ اللہ اکبر عزادارو، یہ غیور سجاد کا صبر اور حوصلہ تھا، کس طرح اپنی ماں کے سروں پہ برستے پتھر دیکھے، آگ دیکھی، پھر بھی کلمہ الہ حق سے باز نہیں آئے۔ ہمیں سجاد کی سیرت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کربلا ضرور چاہیے، ائمہ معصومین کا ہم پہ حق بنتا ہے۔ نہیں جا سکتے تو امام نے آسانی پیدا کر دی ہے، روز 40 کربلا کا رخ کر کے ایک مرتبہ کہہ دو السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اے علی اصغر کے بابا۔ عرب کا رواج ہے بڑے بیٹے کے نام پہ کنیت رکھتے ہیں، لیکن حسین کو علی اصغر سے اتنی محبت تھی کہ کنیت میں اپنے چھوٹے بیٹے علی اصغر کے نام پہ رکھی تھی۔
اور اپنے بیٹے سجاد کو یہ وصیت کی تھی، بیٹا سجاد جب مجھے دفن کرو نا، میرا ٹکڑے ٹکڑے لاشا قبر میں اتار چکو، تو پھر اپنے بھائی علی اصغر کا لاشا اٹھا کے میرے سینے پہ رکھ دینا۔ آزاد اور روایت پہ موجود ہے بنی اسد نے جب سجاد کی مدد کی اور ایک چٹائی پہ حسین کی لاش کے ٹکڑے اکٹھے کر کے رکھے نا، اور کہا کہ او بنی اسد قبیلہ والوں میری مدد کرو، چٹائی کے کونے پکڑے گئے، لاشا اتارا گیا، پھر ایک مرتبہ سجاد باہر آئے اور ایک چھوٹا سا ٹکڑا لاش کا اٹھا کے کانپتے ہاتھوں کے ساتھ قبر میں اترے اور اپنے بابا کے سینے پہ رکھ کے کہتے بابا سجاد کو معاف کرنا، مجھے اس سے زیادہ علی اصغر کا لاشا نہیں ملا، جو ملا تیرے سینے پہ سلا دیا ہے۔ علماء کہتے علی اصغر آج ہی بابا کے سینے پہ آرام فرما رہا ہے۔ پروردگار ہم سب کو علی اصغر کا واسطہ، جناب سکینہ کو لکھنے والے توجہ کا واسطہ، صاحب خانہ کی عبادت کو قبول و مقبول فرما، تمام باعزین ذاکرین حاضرین کی عبادت کو قبول و مقبول فرما۔ اس دور پر فتن میں دامن اہل بیت اطہار سے وابستہ و پیوستہ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ مالک کائنات عزادار زائرین امام حسین علیہ السلام جہاں کی ہوئی ان کے سفر کو آسان فرما، جو دل میں ارادہ رکھتے ہیں ان کو توفیق عطا فرما کہ مظلوم کربلا کی زیارت کر سکیں، چہلم میں سید الشہداء کربلا میں منا سکیں۔ مالک کائنات صدیقہ کبریٰ شفیع روز جزا جناب زہرا سلام اللہ ہم سے راضی فرما، حجت دوران امام زمان علیہ السلام کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو امام زمان علیہ السلام کے آبان اور اثار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔